رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر مصطلح الحدیث آج ہم پڑھیں گے مرفوع سے۔ المرفوع، حدیث مرفوع تعریف ہو، اس کی تعریف اسم مفعول من فعل من فعل رفع، رفع فعل سے اس میں مفعول، ضد ودا، ودا کی ضد، کانہ سمیہ بذالک، گویا کہ اس لفظ کے ساتھ نام رکھا گیا، لنسبتہ الی صاحب المقدم مقام الرفیع، اس قول کی نسبت کی وجہ سے مقام رفیع والے شخصیت کی طرف، مقام رفیع والی حضرت کی طرف، وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصطلاحاً اصطلاحی طور پہ، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نسبت کی گئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من قول، چاہے وہ قول ہو، او فعل یا فعل ہو، او تقریر یا تقریر ہو، او صفت یا پھر کوئی صفت ہو۔ شرح تعریفی، تعریف کی وضاحت یہ ہے، ہوا ما نصبہ، جس کی نسبت کی گئی ہو، او ما اسند الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر جس کی اسناد کی گئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، سواء کان ھذا المضاف قولا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے یہ جس کی نسبت کی گئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، او فعلا یا فعل ہو، یا او تقریرا یا تقریر ہو، او صفتا یا پھر صفت ہو، سواء کان المضیف هو الصحابی او من دونہ، چاہے نسبت کرنے والے صحابی ہوں یا ان سے کم درجے والے، متصلاً کان الاسناد و منقطعاً، اسناد چاہے متصل ہو یا منقطع، فیدخل فی المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع۔ تو اس وضاحت کے ذریعے مرفوع کی تعریف میں حدیث موصول، حدیث مرسل، حدیث متصل، حدیث منقطع داخل ہو جائیں گی۔ ھذا ھو المشہور فی حقیقتہ، یہی مرفوع کی حقیقت میں، مرفوع کی تعریف میں مشہور قول ہے۔ وَہُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخْرَى، اور یہاں پر دوسرے بھی اقوال ہیں، فی حقیقتہ و تعریفہ، مرفوع کی حقیقت اور تعریف کے بارے میں۔ انواعہ، تو مرفوع کی قسمیں کتنی بنتی ہیں، یتبین من التعریف، واضح ہو جاتا ہے تعریف سے، کہ ان انواع المرفوع اربعۃ، کہ مرفوع کی اقسام چار ہیں، یا المرفوع القولی، اور وہ ہیں مرفوع قولی، المرفوع الفعلی، المرفوع التقریری، المرفوع الوصفی۔ امثلۃ، مثال المرفوع القولی، مرفوع قولی کی مثال، ان یقول الصحابی و او غیرہ، صحابی یا غیر صحابی یوں کہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا۔ مثال المرفوع الفعلی، ان یقول الصحابی او غیرہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا۔ مثال المرفوع التقریری، ان یقول الصحابی او غیرہ فعل بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، ولا یروی انکارہ لذالک الفعل، صحابی یا غیر صحابی کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فعل سے انکار روایت نہ کریں۔ مثال المرفوع الوصفی، ان یقول الصحابی او غیرہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، جیسا کہ صحابی یا غیر صحابی کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین تھے۔ الموقوف تعریفہ لغتاً اسم مفعول من الوقف، وقف سے اسم مفعول ہے، کأن راوی وقف بالحدیث عند الصحابی، گویا کہ راوی جو ہے وہ حدیث کو صحابی تک موقوف کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ ولم یتابع سرد باقی سلسلۃ الاسنادی، اور نہیں پیچھے لاتا، نہیں چلاتا سلسلہ اسناد کو، باقی سلسلہ اسناد کو آگے نہیں چلاتا، آگے بیان نہیں کرتا۔ اصطلاحاً، اصطلاحی طور پہ، موضیفہ،
کی نسبت کر دی جائے الی صحابی، صحابی کی طرف، من قولن چاہے وہ قول ہو، او فعلن یا فعل ہو، او تقریرن یا تقریر ہو، شرح تعریفی تعریف کی شرح، ای ہوا ما نصبا او اسندا الی صحابیکن او جمع من صحابتی، جس کی نسبت کر دی جائے یا اسناد کر دی جائے صحابی کی طرف یا پھر صحابہ کی ایک جماعت کی طرف، سوان کانا حاضل منصوب الیہم قولاً او فعلاً او تقریراً، چاہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، وسوان کانا سند الیہم متصلاً او منقطعاً، اور چاہے ان کی طرف جو نسبت ہے وہ متصلاً ہو یا منقطعاً ہو۔ امثلۃ، مثال الموقوف القولی، قول الراوی قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدث الناس بما یعرفون، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں لوگوں سے اس کے مطابق کلام کرو جو وہ سمجھ رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں۔ اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم پسند کرتے ہو، ارادہ رکھتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ مثال الموقوف الفعلی قول البخاری و ام اما ابن عباس وہو متیمم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امامت کروائی اس حال میں کہ آپ تیمم کیے ہوئے تھے۔ مثال الموقوف التقریری کا قول بعض التابعین، جیسا کہ بعض تابعین کا کہنا، مثلا مثال کے طور پہ فعلت کذا اما ما احد الصحابتی ولم ینکر علیہ، کہ میں نے صحابہ میں سے ایک کے سامنے اس طرح کیا تو انہوں نے مجھ پر انکار نہ کیا۔ استعمال آخر لہو، استعمال آخر لہو، اچھا موقوف کا ایک اور استعمال، یستعمل اسم الموقوف فیما جاء عن غیر صحابتی، موقوف کا اسم استعمال کیا جاتا ہے ان معاملات میں بھی جو غیر صحابی سے آئے ہیں، لیکن نہ مقیدن، لیکن وہ مقید ہوتا ہے، فیقالو، مثلا مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے ہادہ حدیث وقف فلان علی الزہری، یہ ایسی بات ہے جسے موقوف کیا ہے فلاں نے زہری پر، او علی عطا، یا پھر عطا پر، تو یہاں مقید کر کے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، علی الزہری یا پھر علی عطا یا پھر اس طرح کچھ اور۔ اصطلاح فقہائی خراسان، خراسان کے فقہا کی ایک اصطلاح، یسمى فقہا خراسان یسمی فقہا خراسانہ، فقہائے خراسان کہا کرتے تھے المرفوع خبرن، کہ مرفوع جو ہے وہ خبر ہوتی ہے، والموقوف اثرن، اور موقوف جو ہوتا ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ اما المحدثون فیسمون کل ذالک اثرن، بہرحال جو محدثین ہیں وہ اس سب کو اثر کہتے ہیں، لأنہ ماخوذ من اثرت الشیء ای رویتہ، کیونکہ لفظ اثر جو ہے یہ اثرت الشیء سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہے کہ میں نے اسے روایت کیا ہے۔ اثرت الشیء سے ماخوذ ہے، اے رویتہ، یعنی میں نے اسے روایت کیا ہے۔ فروع تتعلق بالمرفوع حکما، وہ فروعات جو حکمی طور پہ مرفوع کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں، ہناک صور من الموقوف فی الفاظہا و شکلہا، یہاں پر موقوف کی کچھ صورتیں ہیں ان کے الفاظ اور ان کی شکلوں میں، لیکن المدقق فی حقیقتہا یرا انہا بمعنی حدیث المرفوع، لیکن جو بہت زیادہ باریکی سے دیکھنے والا ہے ان کی حقیقت میں،
وہ یہ سمجھ پاتا ہے، وہ یہ دیکھ پاتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع کے معنی میں ہے. لذا اطلق علیہ العلماء اسم المرفوع حکما، اسی وجہ سے علماء نے موقوف پر مرفوع حکمی کے نام کا اطلاق کیا. ای انہا من الموقوف لفظا والمرفوع حکما، گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظی طور پہ موقوف ہے، حکمی طور پہ مرفوع ہے. من هذه الصور، ان صورتوں میں سے کچھ صورتیں یہ ہیں، ان یقول صحابی الذی لم یعرف بالاخذ عن اہل الکتاب، صحابی کہے جسے نہیں جانا جا سکتا ہو اہل کتاب سے، اہل کتاب سے جو بات معلوم نہ ہو سکتی ہو وہ بات صحابی کہے. قولاً ایسی بات کہے لا مجال لی اجتہادی فیہا، جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہ ہو. ولا لہ تعلق ببیان لغت، اور نہ ہی اس کا لغت کے بیان سے تعلق ہو. او شرح غریب، یا پھر کسی مشکل لفظ کی شرح سے اس کا تعلق ہو. مثل جیسا کہ الاخبار عن الامور الماضیتی کبدع الخلق، جیسا کہ پچھلے معاملات کے بارے میں خبر دینا، مخلوق کی پیدائش، مخلوق کی ابتدا کے بارے میں. اول اخباری عن الامور الآتیتی، یا پھر آئندہ آنے والے معاملات کے بارے میں خبر دینا. کالملاحم والفتن و احوال یوم القیامتی، جیسا کہ لڑائیاں، فتنے اور قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے حالات. اول اخباری اما یحصل بفعلہ ثواب مخصوص او عقاب مخصوص، یا پھر خبر دینا ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جن کے کرنے سے مخصوص ثواب یا مخصوص سزا حاصل ہوتی ہو، لاحق ہوتی ہو. کا قولہ، جیسا کہ صحابی کا کہنا من فعل قضا فلہ اجر قضا، جس نے ایسا کیا اس کے لیے اتنا ثواب ہے. او یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فیہ، یا پھر صحابی کا ایسا کام کرنا جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ بنتی ہو. کا صلاۃ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ الکسوف فی کل رکعت اکثر من رکوعین، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کسوف، کسوف کی نماز کو اس طرح پڑھنا کہ ہر رکعت میں 2 رکوع سے زیادہ کریں، 2 رکوع سے بڑھ کر کریں. او یخبر الصحابی انہم کانوا یقولون او یفعلون کذا، یا پھر صحابی خبر دیتے ہیں کہ وہ لوگ ایسا کہا کرتے تھے یا ایسا کیا کرتے تھے. او لا یرون بأسا کذا، اور اس میں اس طرح میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے. فَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى زَمَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے یہ جو کیا کرتے تھے اور حرج نہیں سمجھتے تھے اس کی نسبت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے زمانے کی طرف، فَصَحِيحُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ، تو پھر صحیح قول یہی ہے کہ یہ مرفوع ہے. کا قول جابر، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں عزل کیا کرتے تھے. وَإِن لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَنِهِ، اور اگر صحابی اس کرنے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے زمانے کی طرف نہ کریں،
فہو موقوف عند الجمہوری، تو پھر جمہور کے نزدیک وہ حدیث موقوف ہوگی کا قول جابرین، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا، کننا اذا صعدنا کبرنا، جب ہم اوپر چڑھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، جب نیچے اترتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ او یقول صحابی، یا پھر صحابی یوں کہتے ہیں، امرنا بکذا او نہینا عن کذا او من السنتی کذا، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، مثل قولی بعض صحابتی، جیسا کہ بعض صحابہ کا یہ قول، ہمارا امیرا بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا، این یشفع الاذان ویوتر الاقامت، کہ وہ اذان شفا پڑھیں اور اقامت وطر پڑھیں، کا قولی امی عطیہ تھا، جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا، نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں منع کر دیا جنازوں کے پیچھے چلنے سے، ولم یعزم علینا، اور ہم پر جو ہے یہ بات لازم نہیں تھی، نہینا کا قولی ام عطیہ نہینا عن اتباع الجنائز، فرمایا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہمیں منع کر دیا گیا جنازوں کے پیچھے چلنے سے، ولم یعزم علینا، اور ہم پر یہ بات سختی سے نہیں کی گئی، تاکیدن نہیں کی گئی، کا قولی ابی قلابۃ عن انس من السنت اذا تزوج البکر علی السیب، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب آدمی سیبہ کی موجودگی میں کنواری سے نکاح کرے، اقامہ عندہا سبعۃ، تو اس کے پاس 7 دن ٹھہرے گا، او یقول الراوی فی الحدیث، یا پھر راوی جو ہے وہ حدیث میں کہتے ہیں، عند ذکر صحابی، صحابی کے ذکر کے وقت، بعد هذه الکلمات الاربع، ان 4 کلمات میں سے، بعد هذه الکلمات الاربع، ان 4 کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ کہتے ہیں، ہیا یرفعہ او ینمیہ او یبلغ به او روایتن، کا حدیث العارج عن ابی ہریرہ روایتن، تقاتلون قوما صغار الاعین، جیسا کہ عارج کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، روایتن، روایت کرتے ہوئے، مروی کرتے ہوئے، کہ تم لوگ چھوٹی آنکھوں والی قوم سے لڑو گے، قتال کرو گے، او یفسر الصحابی تفسیرا لہو، یا پھر جو ہے صحابی تفسیر کرتے ہیں تعلق بسبب نزول آیت، ایسی تفسیر کے جس کا تعلق ہوتا ہے آیت کے سبب نزول کے ساتھ، کا قول جابرین، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، کانت الیہود تقول من آتا امراتہ من دبرہا من قبلہا فی قبلہا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ یہود کہتے تھے، جو اپنی بیوی کے پاس اس کے دبر سے ہو کر اس کے قبل میں آئے، جال ولد احولا، تو اس کا بچہ جو ہے وہ بھینگا ہوگا، فانزل اللہ تعالیٰ، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم الایا، حل یحتاج بالموقوف، کیا یحتج، کیا دلیل بنائی جائے گی موقوف، الموقوف کما عرفتہ، موقوف جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا، یقد یکون صحیحا او حسنا او ضعیفا، وہ صحیح بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، لیکن ولو ثبتت صحتہ، اگر اس کا صحیح ہونا، اس کی صحت ثابت ہو گئی، فہل یحتج بہ، تو کیا اس سے
دلیل پکڑی جائے گی. والجواب عن ذالک، اس کا جواب یہ ہے کہ ان الاصل فی الموقوف عدم الاحتجاج به، کہ موقوف میں اصل اس سے دلیل نہ لینا ہے. لأنہ اقوال و افعال صحابتی، کیونکہ یہ صحابہ کے اقوال و افعال ہیں. لیکنہا ان ثبتت، لیکن اگر یہ ثابت ہو گئے، اگر یہ ثابت ہیں، فإنہا تقوی بعد الاحادیث ضعیفتی، تو یہ کچھ احادیث ضعیفہ کو قوت دے دیں گے. کما مرہ فی المرسلی، جیسا کہ مرسل کی بحث میں یہ بات ہو چکی ہے. لأن حال صحابتی کانا هو العمل بسنتی، کیونکہ صحابہ کا حال سنت پر عمل کرنا تھا. حاذا اذا لم یکن له حکم المرفوع، اور یہ اس وقت ہے بات کہ جب اس موقوف کو مرفوع والا حکم نہ ملتا ہو. اما اذا کانا من الذی له حکم المرفوع، بہرحال جب موقوف ان احادیث میں سے ہو جس کو مرفوع کا حکم مل گیا، فہوا حجت کالمرفوع، تو پھر وہ دلیل بنے گی جیسا کہ مرفوع حدیث دلیل ہوتی ہے. المقطوع تعریفہ، حدیث مقطوع کی تعریف لغتاً، لغت کے اعتبار سے اسم مفعول من قطع، قطع سے اس میں مفعول ہے. ضدو وصلہ، وصلہ کی ضد. اصطلاحاً، اصطلاحی طور پہ ما اضیف الی تابعی، جس کی نسبت کی جائے تابعی کی طرف، او من دونہ، یا پھر اس سے کم تر کی طرف، من قول او فعل، قول یا فعل کی. شرح التعریفی، تعریف کی شرح. ما نصبہ او اسندا الی التابعی، جس کی نسبت کی جائے یا سند کی جائے تابعی کی طرف، او تابع التابعی، یا پھر تبع تابعی کی طرف. فمن دونہ، یا پھر اس سے کم کی طرف، من قول او فعل، قول میں سے یا فعل میں سے. والمقطوع غیر المنقطع، اور مقطوع غیر منقطع ہے. لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الاسناد، کیونکہ مقطوع صفات متن سے ہے اور منقطع صفات اسناد سے ہے. ای ان الحدیث المقطوع من کلام التابعی فمن دونہ، یعنی حدیث مقطوع کلام تابعی سے یا پھر ان سے کم والے سے. قد یکون السند متصلا، کبھی وہ سند کے اعتبار سے متصل ہوگی. الی ذالک التابعی، اس تابعی تک. علی حین، جب. ان المنقطع، جبکہ منقطع جو ہے، یعنی انا اسناد ذالک الحدیث غیر متصل، یعنی جس کی اسناد، جس حدیث کی اسناد غیر متصل ہوتی ہے. ولا تعلق بھی لہو بالمتن، تو منقطع کا مقطوع سے اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ ہوگی تو وہ نہیں ہوگی. امثلۃ، مثال المقطوع القولی قول الحسن البصری فی الصلاۃ خلف المبتدع، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمانا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں. صلی وعلیہ بدعتہ، تم نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہے. مثال المقطوع الفعلی، مقطوع فعلی کی مثال قول ابراہیم ابنی محمد ابن المنتشری کانا مسروق یرخط سطر بینہ و بین اہلہ، فرماتے ہیں کہ مسروق اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ لٹکا دیتے تھے. وَيَقْبُلُ عَلَى صَلَاتِهِ، اور اپنی نماز پہ متوجہ ہو جاتے تھے. وَيُخْلِيهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَيُخَلِّيهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، اور اپنے گھر والوں اور دنیا سے خلوت اختیار کر لیتے تھے، جدا ہو جاتے تھے. حکم الاحتجاج بھی، حدیث مقطوع سے دلیل پکڑنے کا حکم. المقطوع لا یحتج به فی شیء من الاحکام الشرعیۃ، احکام شریعہ میں سے کسی میں بھی حدیث مقطوع سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی. ای لو صحت نسبتہ لقائلہ، یعنی اگر اس کی نسبت اس کے قائل کی طرف درست قرار پائے. لأنہ کلام او فعل
احدن مسلمینا، کیونکہ یہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کا کلام یا فعل ہے، لیکن ان کانت ہونا کا کرینتن، لیکن اگر وہاں پہ کوئی کرینہ موجود ہے تدل علی رفعہ، جو اس کے مرفوع ہونے پر دلالت کرتا ہے، کا قولی بعض رواتی، جیسا کہ بعض راویوں کا کہنا، اندہ ذکر تابعی، تابعی کے ذکر کے وقت، یرفعہ کہ وہ اس کو مرفوع کرتے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ فیعتبروا اندہ اذن لہو حکم المرفوع المرسلی، تو اس وقت اس کا حکم جو ہے وہ مرفوع مرسل والا حکم ہوگا۔ اطلاقہ علی المنقطع، مقطوع کا اطلاق کرنا منقطع پر، لفظ مقطوع منقطع کو کہنا، اطلق بعض المحدثین، بعض محدثین نے، کا شافعی و تبرانی، جیسا کہ امام شافعی اور تبرانی نے اطلاق کیا لفظ المقطوع، لفظ مقطوع کا، وَأَوْرَدُوا بِهِ، اور مراد لی اس سے ارادو بھی، اور اس سے مراد لیا المنقطع، منقطع، ای الذی لم یتصل اسنادہ، یعنی وہ جس کی اسناد متصل نہ ہو، وہو اصطلاح غیر مشہور، لیکن یہ ایک غیر مشہور اصطلاح ہے، وقد یعتذر للشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے یہ عذر پیش ہوتا ہے کہ بِأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قبل استقرار الاصطلاحی، کہ انہوں نے اصطلاحوں کے چھان بین سے پہلے یہ بات کہی تھی۔ اما تبرانی، بہرحال تبرانی جو ہیں، فاطلاقہ ان کا ذالکہ یہ بولنا، یعتبر تجوزا عن الاصطلاحی، وہ اصطلاح محدثین سے تجاوز کرنا تھا، ہٹ کر ایک رائے قائم کرنا تھا۔ من مزنات الموقوف والمقطوع، اچھا جی، مقطوع اور موقوف کے مقامات، مصنف ابن ابی شیبہ و مصنف عبد الرزاقی و تفاسیر ابن جریر و ابن حاتم، تفاسیر ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن المنذری۔ انواع اخرى مشترکۃ بین المقبول والمردود، دوسری کچھ قسمیں جو کہ مقبول اور مردود کے درمیان مشترک ہوتی ہیں۔ مسند، المسند، تعریف ہو، اس کی تعریف، لغتاً، لغت کے اعتبار سے، اسم مفعول من اسندا، اسندا سے اسم مفعول ہے، بمعنی اضافہ او نصبہ، اضافہ یا نصبہ کے معنی میں، اصطلاحاً اصطلاحی طور پہ، متصل سندہ مرفوعاً، جس کی سند مرفوع حالت میں، مرفوع طور پر متصل ہو، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، مثال ہو، اس کی مثال ما اخرجہ البخاری، قال حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن سے پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ فہذا حدیث اتصل سندہ من اولہ الی منتہاہ، یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کی سند اس کی ابتدا سے انتہا تک متصل ہے، وہو مرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع بھی ہے۔ المتصل، متصل، تعریف ہو، اس کی تعریف، لغتاً، لغت کے اعتبار سے، اسم فاعل من اتصل، اتصل سے اسم فاعل ہے، ضد انقطع، انقطاع کی ضد ہے، یسمى هذا النوع بالموصول ایضاً، اس قسم کو موصول بھی کہا جاتا ہے، اصطلاحاً، اصطلاحی طور پہ، متصل سندہ مرفوعاً کانا او موقوفاً، جس کی سند متصل ہو، چاہے وہ مرفوع ہو یا موقوف ہو۔ مثالہ، مثال المتصل المرفوع، متصل مرفوع کی مثال، مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قضا،
مثال المتصل الموقوفی مالکن عن نافع عن ابن عمر انہ قال قضا. حل یسمى قول التابعی متصلا، کیا تابعی کے قول کو متصل بولا جا سکتا ہے؟ قال العراقی، عراقی کہتے ہیں کہ اما اقوال التابعین، بہرحال تابعین کے جو اقوال ہیں، اذا اتصلت الاسانید الیہم، جب ان تک سند متصل ہوں، فلا یسمونہا متصلتاً فی حالت الاطلاقی، تو مطلق طور پہ انہیں متصل نہیں کہیں گے. اما من التقیید، بہرحال تقیید کے ساتھ فجائز، ان کو متصل کہنا درست ہوگا. وواقع فی کلامہم، اور یہ علماء کے کلام میں واقعہ بھی ہے، کا قولہم، جیسا کہ علماء کا کہنا، ھذا متصل الی سعید ابن المسیب او الی الزہری او الی مالک ونحو ذلک. قیلا، کہا گیا کہ والنکتۃ فی ذالک، اس میں جو ایک نکتہ ہے، جو ایک راز ہے، وہ یہ کہ انہا تسمى مقاطیع، انہیں مقاطی کہا جائے گا، انہیں مقاطی کہا جائے گا. فاطلاق المتصل علیہا، ان پر متصل کا اطلاق کرنا، کالوصفی، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ لشیء واحد بمتضادین لغتاً، ایک شے کے لیے دو متضاد چیزوں کے ساتھ صفت لگانا لغت کے اعتبار سے. چلیں جی، یہاں تک رکھتے ہیں.